الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، واجب التقدیم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اور تعالی ہم تمام کو خلوص و للہیت والی زندگی نصیب فرمائے. قائل بھی محتاج ہے، سامع بھی محتاج ہے، اور رب کریم کے وہاں خلوص کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. قرآن کریم میں ہے، ہم تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم دودھ پینے سے پہلے تھوڑا سا غور کر لیا کرو. من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ تم دودھ پینے سے پہلے یہ غور کر لیا کرو کہ یہ دودھ جس جگہ سے آیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. ہمارے حضرات علماء جانتے ہیں ایک عبارت النص ہے، ایک دلالت النص. عبارت النص کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، اور دلالت النص کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ قرآن کس کی طرف اشارہ اور دلالت کر رہا ہے. عبارت قرآن سے، آیت قرآن سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رب کریم اپنی توحید بیان کرنا چاہتا ہے. توحید کیسے بیان کر رہا ہے وہ اللہ؟ توحید اس طرح بیان کر رہا ہے کہ جس جگہ سے میں تمہیں دودھ دے رہا ہوں اسی جگہ پر گوبر بھی ہے، اسی جگہ پیشاب بھی ہے. دودھ جہاں سے آ رہا ہے وہاں گوبر بھی ہے، پیشاب بھی ہے اور خون بھی ہے. تین چیزیں ہیں. لیکن میں جب تمہیں دودھ دے رہا ہوں تو اس میں نہ گوبر کی بو ہے، نہ پیشاب کی بدبو ہے، نہ خون کی رنگت ہے. صاف ستھرا، لبنن خالصا، صاف ستھرا دودھ دیتا ہوں. میں نے کوئی مشین وہاں نہیں رکھی ہے کہ جو فلٹر کر کے تمہیں دے. تم دودھ کا گلاس پینے سے پہلے اسی پر غور کر لو کہ جہاں سے دودھ آیا ہے وہ رب کریم کی کاریگری کیسی ہے، تو تم اپنے اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ. یہ تو اس نے اپنی ربوبیت، اپنی توحید کی بہت بڑی دلیل دی. یہ عبارت النص سے سمجھ میں آیا، اور دلالت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر اس دودھ میں ذرا سی بدبو آنے لگے، پیشاب کی، پخانہ کی، گوبر کی یا خون کی رنگت آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم پیالہ اٹھا کر کے پھینک دیں گے. تو ہم تعالیٰ دلالت سے یہ بتا رہا ہے کہ قیامت میں اسی طرح اگر تمہارے اعمال میں ریا کی بو آئے گی تو میں بھی اسی طرح اٹھا کر پھینک دوں گا. تو ایک عبارت سے مسئلہ سمجھایا، ایک دلالت سے مسئلہ سمجھایا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں خلوص پیدا کریں. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ یہ فرمایا کرتے تھے
کہ اگر تم دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی کام کر رہے ہو تو کیا معلوم کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں، اور اگر وہ دیکھ رہا ہے تو کیا معلوم میرے کام پر وہ خوش ہوگا بھی یا نہیں، اور اگر وہ خوش ہو گیا تو کیا معلوم کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا، اور اگر اس نے کچھ دیا بھی تو زندگی کی کفالت تو نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ رب کریم کے لیے کرو گے تو وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے ہیں تو وہ خوش بھی ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو دیتا بھی ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ کسی کے در کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا کہ اس رب کے لیے کام کرنے والے بنے۔ ایک مرتبہ حضرت کو میں چھوڑنے جا رہا تھا حج کے اندر، تو میں جب سہارنپور سے چلا ہوں تو حضرت سفر میں باتیں نہیں کرتے تھے، مزاج ہی نہیں تھا سفر میں بات کرنے کا، بس اپنا قرآن پڑھتے رہتے تھے، یاسین پڑھتے رہتے تھے، درود شریف پڑھتے رہتے تھے، بلکہ اگر پیچھے کوئی بات کر دیا کرتا تھا تو حضرت ڈانٹ دیا کرتے تھے کہ وقت ضائع کر رہے ہو، پڑھتے رہو۔ تو بات کا مزاج نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی دل میں کوئی بات آتی تو فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں حج کے سفر میں حضرت کو چھوڑنے کے لیے دلی ایئرپورٹ جا رہا تھا، گاڑی میں خطاب کرتے ہوئے یوں کہا کہ حنیف تو ایک مسئلہ بتا، اگر عمل کے اندر اخلاص کے ساتھ کام شروع کیا اور پھر بیچ میں ریاکاری آ گئی تو کیا مسئلہ ہے؟ تو میں خاموش ہوں، میں نے کہا بتا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ اعمال دو طرح کے ہیں، ایک اعمال مسلسلہ، یعنی ایک وہ عمل ہے کہ جب شروع کرو تو پھر بیچ میں انقطاع نہیں ہے، ٹوٹنا نہیں ہے، جیسے نماز اللہ اکبر سے شروع کر دیا تو سلام تک بیچ میں چائے پانی کا وقت نہیں ہے، انقطاع کا وقت نہیں ہے۔ اور ایک وہ عمل ہے جس میں بیچ میں انقطاع ہوتا ہے، مثلا تلاوت قرآن، آپ بیچ میں بند کرنا چاہیں تو بند بھی کر سکتے ہیں، یا درس سبق پڑھانا آپ بیچ میں روکنا چاہیں تو روک بھی سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جو عمل مسلسل ہے اس میں غلبے کا اعتبار ہے، یعنی غالب اگر اخلاص ہے تو وہ عمل قبول ہے، اور غالب اگر ریاکاری ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ اور وہ عمل، وہ عبادت جس میں بیچ میں انقطاع ہے، اس میں جہاں تک اخلاص ہے وہاں تک قبول ہے، اور جہاں سے ریاکاری شروع ہوئی وہاں سے مردود ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ تجھے کسی کتاب میں نہیں ملے گا، میری زندگی کے 45 سالہ خلاصہ ہے جو میں نے انما الاعمال بالنیات سے نکالا ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ امام بخاری جیسا جلیل القدر انسان جس کے اخلاص میں کیا کمی ہو سکتی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ اپنی بھی اصلاح کر رہا ہے اپنی کتاب کے شروع میں اس حدیث کو لا کر۔ وہ اسی لیے اس حدیث کو پہلے لائے کہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، پہلے اپنی ذات کی اصلاح ہے، پھر اپنی کتاب کے پڑھنے والوں کی اصلاح ہے۔ فرمایا کہ میں یہ مطلب اس لیے سمجھا ہوں کہ لکھی تو انہوں نے ہی ہے، تو سب سے پہلے خطاب اپنے ہی کو کیا ہے، پھر بعد میں دوسروں کو خطاب کیا۔ فرمایا صاحب مشکات نے بھی اسی حدیث سے کتاب کی ابتدا فرمائی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ حدیث پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، کچھ بھی پڑھ لو، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو مردود ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں لیکن اگر میرے پاس للہیت نہیں ہے تو اس صورت میں میرا عمل عند اللہ مردود ہے۔ میں چاہے دنیا میں اپنے آپ کو علامہ بتا رہا ہوں، شیخ الحدیث بتاتا رہوں، مفتی بتاتا رہوں، فقیہ بتاتا رہوں، کچھ بھی کرتا رہوں، لیکن میرے عمل میں اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے میرے عمل کو، اس کے وہاں وہ عمل مردود قرار دیا جائے گا۔ اس لیے پہلی بات تو میرے بھائیو یہ ہے کہ ہم جہاں بھی بیٹھیں، جس مجلس میں بیٹھیں، کہنے والا بھی سننے والے بھی اپنی نیت کو ذرا سی درست کر لیں۔
کہ میں اللہ کے لیے اس کام کو کر رہا ہوں۔ یہ تو کچھ لوگوں نے انما الاعمال بالنیات کو عبادت سے جوڑ دیا اور خاموخواہ وضو کی بحث وہاں گھسا دی کہ وضو سے پہلے نیت ہے یا نیت نہیں ہے، اور لمبی چوڑی اس پر بحث کرنے لگ گئے۔ ورنہ امام بخاری کتاب الایمان کے اختتام پر اس حدیث شریف کو قریباً 7 اعمال سے جوڑ رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا تعلق صرف عبادت سے نہیں ہے، اس کا تعلق معاملات سے بھی ہے، اس کا تعلق معاشرت سے بھی ہے، اس کا تعلق اخلاق سے بھی ہے، اس کا تعلق توحید، وحدانیت اور ایمان سے بھی ہے۔ ان تمام چیزوں سے اخلاص کا تعلق ہے۔ اگر ایمان میں اخلاص نہیں تو نفاق ہو جائے گا، اگر اخلاق میں ایمان نہیں تو منافق عملی قرار دیا جاؤں گا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق عملی کی مثال اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، بات میں جھوٹ بولے، تو اخلاق میں اگر اخلاص نہیں ہے تو منافق عملی ہو جاؤں گا۔ عبادت اگر ہماری ریاکاری والی ہے تو عند اللہ مردود ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کا تعلق تمام معاملات سے ہے۔ ہمیں ہر معاملے کے اندر صرف نماز کی حد تک انما الاعمال بالنیات نہیں ہے، صرف وضو کی حد تک انما الاعمال نہیں ہے، بلکہ تمام مسائل میں اس کا تعلق ہے۔ میں ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ مجھے حضرت مولانا سلیمان جھانجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے خادم خاص تھے وہ مجھے ملاقات کے لیے لے گئے۔ حضرت جی کے پاس میں تو ایک ادنا طالب علم تھا، ابتدائی تدریس تھی میری، جوانی کا عالم تھا۔ حضرت نے اس وقت ایک جملہ فرمایا جبکہ وہاں اکابر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ دعوت و تبلیغ والوں کے لیے دعا کر دیں تو اس کا بھی وہی ثواب ملے گا جو چلنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ فرمایا شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ اور پھر استدلال میں مجھے یاد ہے کہ حضرت نے بخاری کی روایت سے استدلال فرمایا کہ نبی علیہ السلام تبوک کے سفر میں ہیں اور فرمایا کہ کچھ لوگ مدینے میں رہ گئے ہیں لیکن وہ سفر میں ہمارے ساتھ ہیں اور ثواب میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معذورین میں سے ہیں، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو معذورین میں سے ہیں۔ فرمایا ان کا جی ہمارے ساتھ ہے، ان کا دل ہمارے ساتھ ہے، ان کی روح ہمارے ساتھ ہے، اس لیے وہ مدینے میں ہوتے ہوئے بھی تبوک کے سفر میں ہیں اور ہمارے ہر قدم پر جتنا ثواب ہے اللہ ان کو مدینے میں اتنا ثواب دے رہا ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ کسی کے لیے دعا کر دینا یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ ہمیں یہ چیز نصیب فرما دے، ہماری زندگیوں میں اخلاص آ جائے۔ میں جب بیٹھا ہوا تھا ان بچوں کو دیکھ رہا تھا تو بعض اس میں بہت چھوٹی عمر کے بھی بچے نظر آ رہے ہیں، عجیب و غریب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے حفظ کے لیے کوئی عمر کا معیار نہیں رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ 12 سال کے بعد ہی حافظ ہو سکتا ہے یا 14 سال کے بعد ہی حافظ ہو سکتا ہے۔ اس پہ معصوم وہ بھی ہمارے بچے ہیں کہ اگر ان کے والدین کہیں جانا چاہیں 2 دن کے سفر پر اور یوں کہیں کہ بیٹا ہم 2 دن کے سفر پر جا رہے ہیں تو بیٹا ایک کام کرنا، تم چچا کے وہاں چلے جانا، تم تایا کے وہاں چلے جانا، تم پھوپھی کے وہاں چلے جانا، تم ماموں کے وہاں چلے جانا، ہم تمہارے استاذ کو کہہ دیتے ہیں وہ 2 دن اپنے گھر رکھ لیں گے لیکن بیٹا گھر کی چابی ہم نہیں دیں گے۔ اب بیٹا اگر یوں کہیں کہ ابا جی میں گھر میں رہوں گا، چابی دے جائیے تاکہ میں سکون سے کھاؤں پیوں اور گھر میں رہوں، تو والدین کہتے ہیں بیٹے تم چھوٹے ہو، اگر چابی گم ہو گئی کسی کے ہاتھ میں آ گئی تو گھر میں چور آ جائے گا، ڈکیتا آ جائے گا، لوٹ لے گا، اس لیے بیٹے ہم چابی نہیں دیں گے، تم چچا تایا کے وہاں چلے جانا۔ جس اولاد پر ماں باپ چابی میں اعتماد نہیں کرتا، رب کریم معصوم دل کے اندر اپنا قرآن ڈال کر اعتماد کر رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ تعالیٰ نے ان پر اعتماد کیا ہے۔ میرا ذہن قرآن کی ایک آیت کی طرف چلا گیا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء،
اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس کا ایک عام فہم ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے، یعنی انبیاء۔ اللہ نے نبیوں کو بنانا تھا تو جس کو چاہا نبی بنا دیا، لیکن صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ نے، حضرات علماء اس بات سے محظوظ ہوں گے اور ہماری روح فرق جاتی ہے ہمارے اکابر کی باتوں کو پڑھنے سے، صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء میں تو یشاء کی ضمیر کو آپ نے اللہ کی طرف لوٹا دیا اور ترجمہ کیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، لیکن صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ من یشاء کی ضمیر کو من کی طرف لوٹاؤ، اللہ کی طرف نہیں۔ اب ترجمہ ہوگا اللہ اس کو چاہتا ہے جس کو، جو بندہ اللہ کو چاہتا ہے۔ من یشاء جو ہو جاتا ہے یعنی جو اللہ کو چاہنے والا بن جاتا ہے، پھر اللہ بھی اس کو چاہنے والا بن جاتا ہے۔ جو من یشاء بنے گا اللہ یجتبی بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب فرما لیں گے۔ ان معصوموں کے ماں باپ نے طلب قرآن کے سلسلے میں جب اللہ کی چاہت اور کلام ربانی کی چاہت کو پیدا کیا تو پھر اللہ نے بھی ان کو منتخب فرما لیا۔ یہ من یشاء کی تفسیر ہے جو ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہ جو چاہ رہے ہیں اللہ کو، اس کے مبارک قرآن کو، اس کی مبارک کتاب کو، تو اللہ نے بھی پھر ان کو چاہ لیا اور اپنا مبارک قرآن ان کے سینے میں اتار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما آمن علیہ البشر، فرمایا جتنے انبیاء گزرے رب کریم نے ان تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معجزات دیے۔ ہر نبی کو معجزات دیے گئے، کسی کو ید بیضا دیا گیا، عصائے موسیٰ دیا گیا، کوری کو اچھا کر دینا دیا گیا، نابینا کو بینا کر دینا دیا گیا، مردہ کو زندہ کرنا دیا گیا، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کا نکل کر بچہ دے دینا، یہ معجزہ دیا گیا۔ نہ معلوم کتنے معجزات رب کریم نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھی بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ کنکریوں کا سلام کرنا آپ کو دیا گیا، پیالے میں پانی رکھا تو پیالے میں ہاتھ رکھا تو پانی کا ابلنا پایا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک کنویں میں ڈال دیتے ہیں تو پانی کا نکلنا پایا جا رہا ہے۔ اور ایک عورت کی اونٹنی کے اوپر 2 مشکیزیں پانی کے بھرے ہیں، حضرت نے اوپر سے بند کروا دیا اور نیچے سے کھول دیا، اور سارے صحابہ نے پیا، غسل کیا، وضو کیا، برتن بھر لیے، اور ایک قطرہ بھی پانی کا کم نہیں ہوا، حتیٰ کہ جابر ابن عبداللہ کے والد عبداللہ پر قرضہ تھا اور وہ قرض خواہ آ گئے لینے کے لیے۔ حضرت کو جابر نے فرمایا یا رسول اللہ والد صاحب احد میں شہید ہو گئے اور مال اتنا نکلا نہیں ہے کھجور کا کہ میں سب کا قرضہ ادا کروں، آپ ذرا تشریف لے آئیں، شاید آپ کی وجہ سے مجھ پر رحم ہو جائے۔ جب حضرت وہاں پہنچے ہیں تو کأنہم اغروا بی، جابر کہتے ہیں کہ وہ مجھے گھور گھور کر کے دیکھنے لگے کہ کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ محمد کی وجہ سے ہم تخفیف کریں گے؟ حضرت جب سمجھ گئے ان قرض خواہوں کے مسئلے کو تو حضرت نے بڑے دھیر کی چاروں طرف چکر لگایا، پھر اوپر بیٹھ گئے، فرمایا جابر اس میں سے دینا شروع کرو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے سب کا قرضہ ادا کر دیا اور مجھے ایسا لگا کہ دوسرے سارے ڈھیر تو ویسے ہی رہ گئے، جس میں سے دے رہا تھا اس کا ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعلی معجزات تھے۔ آقا کے معجزات 2 طرح کے ہیں، ایک فعلی معجزہ ہے، ایک قولی معجزہ ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ ایک فعلی معجزہ ہے، ایک قولی معجزہ ہے۔ افعال کے ذریعے سے جو ظاہر ہوا وہ فعلی معجزہ، اور آپ نے زبان مبارک سے جو ارشاد فرما دیا وہ آپ کا قولی معجزہ ہے۔ ایک آدمی کی عیادت کے لیے آپ پہنچ گئے، دیہاتی آدمی تھا، حضرت نے فرمایا لا باسطہ انشاءاللہ تعالی، تو وہ کہنے لگا کہ مجھ پر جو بخار ہے وہ اتنا سخت ہے کہ جوان برا ہو جائے
اور برہا قبر میں پہنچ جائے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لا باس طہور انشاءاللہ تعالی. حضرت نے فرمایا جا ایسا ہی ہو جائے. تھوڑی دیر نہیں گزری کہ اس کی موت ہو گئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی معجزہ تھا. ایک عورت آئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, یا رسول اللہ میں مرگی کی مریضہ ہوں, مرگی کی بیماری ہے مجھ کو, آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ یہ میری بیماری اچھی ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا اگر تو صبر کرے گی تو اللہ تجھے جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ شاہد بنتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت دے دے. فرمایا بالکل میں شاہد ہوں کہ تیرے صبر پر اللہ تجھے جنت دے دے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسی بیماری میں زندگی گزاروں گی, کوئی حرج نہیں. چونکہ صحبت یافتہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ صحبت یافتہ تھی. میں اور آپ ہم جیسا ہوتا تو شاید ہم یہ کہہ دیتے کہ اللہ نبی بیماری بھی اچھی ہو جائے اور جنت بھی مل جائے. ہمیں دونوں ہی ملنا چاہیے, یہاں شفا ہو جائے اور وہاں جنت مل جائے. لیکن اس عورت نے یہ نہیں کہا, فرمایا ٹھیک ہے میں صبر کروں گی تاکہ مجھے جنت مل جائے, لیکن کم سے کم آپ اتنی دعا تو میرے لیے فرما دیں کہ میں کبھی راستے میں گر جاتی ہوں, بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرا سطر کھلنے نہ پائیں, آپ اتنی دعا تو فرما دیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اس عورت سے متعلق روایتوں میں ہے کہ زندگی گزر گئی, وہ راستے میں گرتی تھی لیکن اس کا کپڑا بدن سے ذرہ برابر نہیں ہٹا کرتا تھا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی معجزہ ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 معجزات لکھے اور اس کے بعد فرمایا یہ تو میرا علم ہے ورنہ میرے نبی کے اس سے بھی زیادہ ہے. قیامت تک جتنے صوفیہ سے, جتنے نیکوں سے, جتنے متقیوں سے کرامتوں کا ظہور ہوتا رہے گا وہ سارے معجزات ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے کہ اس ولی کے ہاتھ پر, اس صوفی کے ہاتھ پر, اس متقی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر نہ ہوتی اگر وہ میرے آقا کو نہ مانتا. ظاہر سی بات ہے کہ جتنے کرامات ہیں وہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر ان تمام کو شمار کر لیا جائے تو پھر ہزاروں کی تعداد کیا ہے, لاکھوں کی تعداد میں. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ نبی کو مکلف بنایا جاتا ہے کہ معجزہ کو ظاہر کرو. نبی کو مکلف بنایا جاتا ہے کہ معجزہ کو ظاہر کرو, اس لیے کہ وہ دلیل نبوت ہے اور دلیل کو ظاہر کرنا پڑے گا تاکہ لوگ آپ کی نبوت کے قائل ہو جائیں. اور اولیاء کو مکلف بنایا گیا کہ اپنی کرامتوں کو چھپاؤ, الا ہے کہ کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اور بات ہے وہ اپنی کرامت کو چھپاؤ. اس لیے کہ کرامت دلیل ولایت نہیں ہے, وہ تو کبھی استدراج بھی ہو سکتا ہے, کبھی ڈھیل بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے. ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے پہنچے. تو جب مفتی شفیع صاحب واپس جانے لگے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب میرے دل میں ایک خط کا سا لگا رکھا ہے. فرمایا حضرت کیا خط کا ہے؟ فرمایا خط کا یہ ہے کہ کام تو شروع ہو گیا, دنیا میں پھیل گیا, لیکن دل پر خدشہ یہ گزرتا ہے کہ یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے, یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے. استدراج کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ گناہوں پر ڈھیل دے اور پھر اس کے بعد پکڑ کر لے, اس کو استدراج کہا جاتا ہے. ہمارے اکابر ہر وقت ڈرتے رہتے تھے, ہر وقت ڈرتے رہتے تھے. قرآن نے بھی کہا ہے لا یشعرون, تمہیں شعور بھی نہ ہو اور کہیں کفر کا ظہور نہ ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے ہاتھوں کہیں بے شعوری میں کہیں کفر کا مسئلہ ظاہر نہ ہو جائے. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ سے جب یہ سوال کیا تو حضرت نے فرمایا بالکل نہیں, آپ کا کام مقبول ہے, بالکل نہیں. تو بہرحال عالم آدمی تھے نا, کوئی جاہد تو تھے نا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اتنے سے جواب پر خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ 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 واہ, ایسا تو تھا نہیں. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دلیل کیا ہے, فرمایا دلیل کیا ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا
کہ استدراج والوں کے دل میں اللہ کبھی یہ خطت بھی نہیں پیدا ہونے دیتا کہ یہ استدراج ہے. تمہارے دل میں خطت کا پیدا ہونا یہ خود مقبولیت کی علامت ہے، ورنہ استدراج والوں کو تو اللہ پکڑ کرنے والا ہے، بھلا ان کے دل میں کہاں یہ چیز پیدا ہونے دے گا. بہرحال حضرات اکابر تو حضرات اکابر ہیں، ان کی زندگی سے ہم تمام کو اپنی زندگی بنانے کی فکر. لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی سوانح پڑھنے کو تم کیوں کہتے ہیں؟ ارے انہی اکابر کی سوانح ہمیں رسول اللہ تک پہنچاتی ہے. جب ان کی زندگی کا یہ عالم ہے جو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا یہ حال ہے، تو آقا کا کیا حال ہوگا؟ انہی کے ذریعے سے ہم پہنچتے ہیں. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سماع کے قائل تھے. سماع کا مطلب ہوتا ہے کہ اشعار شان رسالت میں پڑھے جائیں یا شان خداوندی میں پڑھے جائیں تو جوش آ جائیں اور کھڑے ہو جائیں، اس کو کہا جاتا ہے سماع. نظام الدین اولیاء قائل تھے اور وہ بے اختیاری مسئلہ تھا، کوئی تکلف نہیں تھا. دہلی کے قاضی تھے قاضی ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل متقی فقیہ وقت تھے. نظام الدین کے پاس پہنچے اور فرمایا حضرت آپ قابو کیجئے اپنی ذات پر، آپ اس طرح کھڑے نہ ہوئیے، لوگ غلط استدلال کریں گے. آپ تو معذور ہیں لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ ڈھونگ کریں گے، بلا وجہ کے ڈھونگ کریں گے. آپ ایسا نہ کریں. مجھے بات سے بات یاد آئی، حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرقدہ، ایک مرتبہ تسلسل بول کا مرض ہو گیا، پیشاب بہت آ رہا تھا، رمضان آ گئی، اب خانقاہی مسئلہ تھا. لوگوں نے فرمایا کہ حضرت خانقاہ کا مسئلہ ہے. حضرت نے فرمایا تسلسل بول ہے اور نیچے سونے کی بنیاد پر ٹھنڈک کی وجہ سے پیشاب میں اور اضافہ ہوتا ہے، اس لیے میری رائے یہ رہے گی کہ میں روزانہ دن بھر آ جایا کروں گا، اعتکاف نہیں کروں گا. لوگوں کا اصرار رہا کہ نہیں حضرت آپ اعتکاف فرمائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا میرے مفتی جی آئیں گے تو میں ان سے پہلے مسئلہ پوچھوں گا. مفتی جی سے مطلب مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، اس وقت حضرت کانپور میں تھے. جمعرات کو تشریف لائے تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مفتی جی تسلسل بول میں ہوں اور لوگ کہہ رہے ہیں اعتکاف کرو اور مجھ پر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں، میں کیا کروں؟ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے چارپائی رکھ دیں تاکہ نیچے سونا نہ ہو، تو کیا میرے لیے چارپائی کی گنجائش ہو سکتی ہے اعتکاف میں؟ حضرت مفتی صاحب نے اسی وقت مجلس میں فرمایا ہرگز نہیں. پیر ہیں، استاذ ہیں، پیر ہیں، استاذ ہیں، سب کچھ ہے، فرمایا ہرگز نہیں. تو حضرت نے فرمایا بھائی میرے مفتی جی منع کر رہے ہیں، اس لیے میں دن بھر آؤں گا، رات میں گھر چلا آؤں گا. خلوت میں حضرت شیخ نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی جی مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں ایک ستون ہے، ستون سریر، آج بھی ہے ستون سریر. سریر کا معنی چارپائی، حضرت کی چارپائی وہاں رکھی جاتی تھی. تو چارپائی کا رکھنا تو مسجد میں ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر تم نے مجھے کیوں منع کیا جبکہ ثابت ہے؟ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت یہاں آنے والے بہت سارے عوام ہیں جو خانقاہ میں آئیں گے اور وہ آپ کی چارپائی کو دیکھیں گے، آپ کی مجبوری کو نہیں دیکھیں گے. اور جب وہ اپنے وطن میں جائیں گے تو ہر مسجد کو مسافر خانہ بنا دیں گے. اور فرمایا حضرت مسافر خانے کا ذریعہ آپ بن جاؤ گے، اس لیے میں نے منع فرمایا. حضرت شیخ نے اسی وقت فرمایا مفتی اس کا نام ہے کہ جس کی نظر عالم پہ ہوا کرتی ہے، اس کو مفتی کہا جاتا ہے. تو بہرحال ہمارے اکابر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو علوم کھولے تھے، تو نظام الدین اولیاء کو قاضی ضیاء الدین نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ پر قابو کریں، اس طرح نہ کیا کریں. نظام الدین نے فرمایا کہ اگر نبی سے اجازت دلوا دوں تو دونوں پر غنود کی طاری ہو گئی. نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ پر بھی اور ضیاء الدین دہلوی پر بھی، اور دونوں کے سامنے ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور ضیاء الدین حضرت کے سامنے بات پیش فرما رہے ہیں کہ حضرت نظام الدین کا جو مسئلہ ہے وہ امت میں غلط میسج دے رہا ہے.
تو حضرت نظام الدین نے فرمایا حضرت میں مجبور ہوں، مجھے جوش آ جاتا ہے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو حضرت نے ضیاء الدین کو فرمایا چھوڑ دو، یہ مجبور اور معذور ہے. تو قاضی ضیاء الدین نے اسی حالت میں جواب دیا، فرمایا حضرت ہم تو آپ کی ظاہری شریعت کے مکلف ہیں، ہم تو آپ کی ظاہری شریعت کے مکلف. غنودگی دور ہوئی. نظام الدین نے کہا جواب سن لیا؟ تو ضیاء الدین نے فرمایا جواب بھی تو دے دیا میں نے. بات آئی گئی ہو گئی. قاضی ضیاء الدین دہلوی بیمار ہو گئے، مرض الوفات میں چل رہے تھے. نظام الدین اولیاء عیادت کے لیے پہنچے. اندر بتایا گیا کہ نظام الدین تشریف لائے ہیں تو قاضی ضیاء الدین دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں اپنی موت سے پہلے بدعتی کا چہرہ دیکھ کر مرنا نہیں چاہتا ہوں، ان سے کہیں کہ میرے سامنے نہ آئے. ہمارے اکابر سنت کے پابند، شریعت کے پابند. فرمایا میں موت سے پہلے بدعتی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، ان کو کہیے کہ واپس ہو جائے. تو نظام الدین اولیاء نے کہلوایا کہ حضرت سے بتائیے کہ میں توبہ کر کے آ رہا ہوں، میں تائب ہو چکا ہوں. تو ضیاء الدین دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنا امامہ بچھایا اور فرمایا جو نبی کی سنت پر چلے گا وہ میرے سر پر بیٹھنے کے قابل ہے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، مجھے تو بات سے یہ بات یاد آ گئی. اور ایک واقعہ مجھے اکابر کا یاد آ گیا. بغداد کی جامع مسجد کے اندر ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور مسئلہ یہ تھا کہ میں حالت حیض میں ہوں اور میں میت کو غسل دیا کرتی ہوں، تو کیا حالت حیض میں میت کو غسل دے سکتی ہوں؟ علماء نے کہا کہ اندر میں مفتی بیٹھے ہوئے، آپ ان سے پوچھ لو. وہ کون مفتی تھے؟ مسلک شافعی کا بہت بڑا آدمی عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ، وہ اندر میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ عورت مسئلہ پوچھنے گئی کہ حضرت میں غسل دیا کرتی ہوں میت کو، کبھی حیض میں ہوتی ہوں اور میت آ جاتی ہے، غسل دے سکتی ہوں یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا دے سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ باہر جب نکلی تو وہ علماء نے کہا کہ کیا جواب؟ فرمایا اجازت دے دی. فرمایا دلیل؟ فرمایا دلیل کا مجھے کیا کام، مجھے تو مسئلہ معلوم کرنا تھا. فرمایا ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، پوچھ لو جا کر. اب جو دلیل پوچھنے کے لیے گئے تو عز الدین ابن سلام نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام اعتکاف فرماتے تھے اور عائشہ حائضہ ہوتی تھی تو حضرت کھڑکی سے اپنا سر مبارک نکال دیا کرتے تھے اور عائشہ باہر سے آپ کا سر مبارک دھو دیا کرتی تھی. اگر حالت حیض میں مقدس نبی کا سر دھویا جا سکتا ہے تو میت کو غسل کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ یہ ہمارے اکابر کے علوم ہے، یہ اتباع سنت ہے، یہ ان کے دلوں کے جذبات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم عطا فرمایا تھا. تو خیر بات سے بات نکل گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن حضرت فرماتے ہیں مجھے ایک معجزہ بہت بڑا دیا گیا، اوتی تو وحی. میرے سارے معجزات کے اندر سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. سارے معجزات انبیاء کے ساتھ قبر میں چلے گئے، نبی علیہ السلام کے بھی سارے معجزات حضرت کے ساتھ رخصت ہو گئے. اب وہ کنکر بھی نہیں ہے جنہوں نے سلام کیا تھا، وہ اونٹنی بھی نہیں ہے جس نے سلام کیا تھا، وہ کنواں بھی نہیں ہے جس میں پانی بھر گیا تھا. وہ سارے معجزات ختم ہو گئے لیکن قرآن مقدس باقی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک رہنے والا ہے. آگے حضرت فرماتے ہیں وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن تک سب سے زیادہ متبع میرے ہوں گے، اس لیے کہ میرا معجزہ قیامت تک رہے گا تو دیکھنے والے بھی قیامت تک آئیں گے، اور جب دیکھنے والے قیامت تک آئیں گے تو ایمان لانے والے بھی قیامت تک آئیں گے. اس لیے قیامت کے دن بھی سب سے بڑی جماعت میری ہوگی، مسلمانوں کی، اور مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ ایمان لانے والے مجھ پر ہوں گے. دنیا کی ساری طاقتیں روکتی رہے اس بات سے کہ کوئی ایمان نہ لائے، کوئی مسلمان نہ بنے، ان کے دل میں ایمان نہ اترے، لیکن رب کریم اللہ یجتبی الیہ من یشاء میں اس قرآن کو دیکھ کر کے کوئی من یشاء بن جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ اس کو منتخب کر لیا کرتا ہے.
حق تعالیٰ اس کو منتخب کر لیا کرتا ہے. اس لیے قرآن کریم ایک زبردست معجزہ ہے رب کریم کا جو اس امت کو ملا ہے اور ہمارے سامنے ہے. اس سے بڑھ کر اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت قرآن کے ذریعے سے چیلنج پہ چیلنج کرتے جا رہے ہیں کہ اس جیسا قرآن لے آؤ, اس جیسی 10 سورتیں لے آؤ, اس جیسی 10 آیتیں لے آؤ. ارے چھوڑو 10 آیتوں کو, فاتو بھی آیتیں, ایک آیت لے آؤ. اور وہ بھی قید نہیں ہے کہ کوئی طویل آیت لاؤ, کوئی طویل آیت کی قید نہیں. چاہے مختصر آیت لے آؤ, چھوٹی سی آیت لے آؤ, لیکن قیامت کا سویرا ہو جائے گا. 1400 سال میں تو کوئی لا نہیں سکا, قیامت تک بھی کوئی لا نہیں سکتا. مسیلمۃ الکذاب نے 2-3 صورتیں بنائی تھی. ایک ابن قیم نے ان صورتوں کو نقل کیا ہے. ایک تو اس نے بنائی تھی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل وذنب کثیر. یہ اس نے صورت بنائی. ہاتھی ہے ہاتھی, کیا کہنا ہاتھی کا, اس کی لمبی سونڈ ہوتی ہے اور چھوٹی دوم ہوتی ہے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے فرمایا حد بے باولا کہیں کا, ہمارے وہاں کا تو بچہ بھی جانتا ہے کہ ہاتھی کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور دم چھوٹی ہوتی ہے. یہ کیا تو نے صورت بنائی؟ ایک میرا اللہ صورت بناتا ہے الحاق تو ملحاق کا وما ادراک ملحاق کا, ہلا دینے والی وہ صورت ہے کہ جو قیامت تک اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے. اس کی ایک صورت اور بھی ہے, ابن قیم نے اس کو نقل کیا ہے الطاحنات طحنا, پیسنے والی کیا ہی خوب پیسنے والی ہے, اور پکانے والی کیا ہی خوب پکانے والیاں ہیں, اور روٹی بنانے والی کیا ہی خوب. وہ ان المسلمین والمسلمات پر وہ مقابلے میں وہ آیت کو لا رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ الطاحنات طحنا, جو پیسنے والیاں, پکانے والیاں اور روٹیاں بنانے والیاں, یہاں تک کی آیت ہے. تو ہمارے حضرت نے آگے فرمایا کہ بس اتنا ہی باقی رہ گیا ہے کہ کھانے کے بعد 2 ہی مسئلے ہوا کرتے ہیں, الحاغنا تو حدنا والموتیا تو متنا. بس یہ مسئلے رہ گئے ہیں. اس کو تو کیوں بھول گیا, اس کو بھی تجھے لے آنا چاہیے تھا. تو بہرحال قرآن کریم ہے, قیامت تک کا چیلنج ہے کہ اس کی ایک آیت کو کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے. حق تعالیٰ نے وہ معجزہ ان بچوں کے سینوں میں اتارا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ معجزات چمکتے ہوتے ہیں تو معجزہ جس جگہ پر اترے گا اس کے دل کو بھی چمکتا بنا دیا کرتا ہے. جب معجزہ خود چمکتا ہے تو معجزہ جس جگہ اترتا ہے اس کو بھی چمکدار بنا دیا کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں سے اسے کالا نہ کروں, میں اپنے گناہوں کی نحوست سے اسے کالا نہ کروں. میں نے ابھی 2-3 جگہ ایک بات سنائی کہ قرآن کریم میں نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی, امارہ, لوامہ اور مطمئنہ. لیکن اللہ نے خطاب جس کو کیا وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, نفس اللوامہ بھی نہیں, یا ایتھا النفس الامارہ بھی نہیں. کیوں آخر نفس امارہ اور لوامہ کو خطاب نہیں کیا؟ مطمئنہ اطمینان اور طمانینت سے ہے. طمانینت کا معنی تواضع, زمین پر جھک جانا. تو جس نفس میں تواضع, جھکنا, عاجزی, انکساری, گناہوں سے پرہیز, اللہ اس کو خطاب کرتا ہے. قربان جائیے, عجیب و غریب اس کے اوپر ہمارے اکابر نے فرمایا کہ نفس امارہ اور لوامہ گناہوں میں ملوث ہے. تو اللہ یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ تم گناہوں میں ملوث بنو گے تو تم میرے خطاب کے لائق نہیں رہو گے, تم میرے خطاب کے لائق نہیں رہو گے. میں تمہیں اپنا مخاطب نہیں بناؤں گا, مخاطب اس کو بناؤں گا جو توبہ کر لے, جو اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا لے, جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لے. میں اس کو خطاب کروں گا. باقی جو گناہ والے ہیں, اور انفاس عیسیٰ میں ہمارے حضرت اقدس خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کے اوپر ضرب لگنے والی بات ہے. حضرت نے فرمایا کہ جس روح کو اللہ نے پاکیزگی کے ساتھ مجھے دیا تھا, میں نے اس کو اپنے گناہوں سے گندا کر دیا, تو رب کہتا ہے کہ اب تو میرا مخاطب نہیں لے سکتا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اپنے نفس کو گناہوں کے اندر ملوث کرنے سے. اگر کوئی یہ اشکال کر دے کہ یا عبادی الذین اسرفوا میں تو اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کو خطاب کیا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ براہ راست خطاب نہیں کر رہا ہے, نبی کو واسطہ بنایا. قل
آپ کہہ دیجئے. معلوم ہوتا ہے پیغمبر تو بات کر لے, باقی پھر بھی میں مخاطب نہیں بناؤں گا. کتنے نکمے ہیں ہم کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے خطاب کے لائق نہیں رہے. اللہ کرے کہ ہم توبہ کرنے والے بنے, اپنے رجوع اللہ کرنے والے بنے, حق تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنے. یہ جتنے حالات, جتنے مسائل, جتنی پریشانیاں جو اس وقت ہمارے سروں پر بندلا رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف استغفار ختم ہو گیا, ایک طرف اتباع نبوی ختم ہو گیا. اور یہی دو وجہ ہیں کہ جس کی بنیاد پر رحمت اترتی ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے رسول جب تک آپ رہیں گے میں عذاب نہیں اتاروں گا. آگے فرمایا اگر رسول نہ رہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, تیری امت استغفار کرتی رہے گی تو بھی نہیں اتاروں گا. معلوم ہوتا ہے امت استغفار چھوڑے گی تو حالات اترنے والے ہیں. دوسری طرف احد کا واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ جن 50 صحابہ کو اوپر کھڑا کیا اور وہ نیچے اتر آئے اور نبی کی بات کو نہیں مانا تو حالات کامیابی کے ناکامی میں بدل گئے. اور مسئلہ یہ ہو گیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے, آپ کے سر میں کری گھس گئی, آپ کے دانت مبارک ربائی دانت کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا, شہید ہو گیا, آپ ایک کھڈے میں گر پڑے, آپ لہو لہان ہو گئے. خود حضرت نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور صحابہ کا زخم اپنی جگہ مسلم ہے. ان تمام کی بنیاد وہ ایک بات کے چھوڑنے کی بنیاد پر ہے. معلوم یہ ہوتا ہے اتباع نبوی کو چھوڑنے پر جب نبی کے ہوتے ہوئے حالات آ سکتے ہیں تو اولیاء اور علماء کون ہوا کرتے ہیں؟ کوئی یہ کہے کہ اس زمانے میں علماء ہیں, اولیاء ہیں, حالات نہیں آنے چاہیے. وہاں آقا موجود ہے, نبی موجود ہے, امام الانبیاء موجود ہے, اور ان کی موجودگی میں ان کی ایک بات کے نہ ماننے پر حالات آ گئے تو ہزاروں اولیاء علماء کیوں نہ ہو, لیکن اگر ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے تو حالات کا اترنا لازم ہے. یہ حالات ہمارے لائے ہوئے ہیں ان دو بنیادوں پر, ایک استغفار کو چھوڑ دیا اور ایک اتباع نبوی کو چھوڑ دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں کے اوپر آ جائیں. تقریریں بھی بہت ہوتی ہے, بیانات بھی ہو رہے ہیں, مسائل بھی سارے بیان کیے جا رہے ہیں, لیکن امت کے کانوں پر جو تک نہیں رہ رہی ہے. جس حالت میں ہے اسی حالت میں امت چل رہی ہے, چاہے وہ کورونا کی وبا چلی ہو, چاہے پکڑ دکڑ کی وبا چلی ہو, چاہے ظلم کے مسائل اور پہاڑ ٹوٹے ہو, اتنے سارے حالات ہو جاتے ہیں, پھر بھی میرے سر سے جو ہے نہیں رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے غفلت والی زندگی کو اپنانا پسند کر لیا ہے. حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں اتنے واعظ و نصیحت مسجد میں کرتا ہوں لیکن لوگوں کا حال وہی ہے کہ بے نمازی ہے تو بے نمازی ہے, بس مسجد میں نہیں آتے تو نہیں آتے. حسن بصری نے فرمایا کہ بھائی سوئے ہوئے کو بیدار کر سکتے ہیں, مرے ہوئے کو بیدار نہیں کر سکتے. ہمارے قلوب مر چکے ہیں, موت طاری ہو چکی ہے. ترک ذکر کی بنیاد پر, ترک نماز کی بنیاد پر, ترک استغفار کی بنیاد پر, ترک سنتوں کی بنیاد پر ہمارے قلوب مر چکے ہیں. مرے ہوئے کو کون بیدار کر سکتا ہے؟ اللہ کرے کہ دوبارہ ہمارے قلوب کو اللہ زندہ فرما دے, ہم میں روح پھونک دے رب کریم, ہمارا ہاتھ پکڑ لے اللہ تعالیٰ, ہماری پیشانی پکڑ لے اللہ تعالیٰ اور ہمیں راہ راست پر ڈال دے. یقیناً گناہ ہوتے ہیں, تقاضے بشریت پر, اس کا انکار نہیں ہے, بشر ہے, ہم معصوم نہیں ہیں, ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. کبھی آنکھ کا گناہ, کبھی ہاتھ کا گناہ, کبھی دماغ کا گناہ, گناہ ہوتے ہیں, لیکن دوام گناہ تو نہیں ہونا چاہیے. جو ہو گیا وہ ہو گیا, اس پر ہم توبہ کر لیں اور اللہ سے ہم یہ کہیں کہ اللہ شیطان مجھ سے گناہ کراتا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, اور نفس مجھ سے گناہ کروا رہا ہے, اے اللہ جو میری پکڑ سے باہر ہے, اور یہ دونوں تیرے قبضے میں ہیں, یہ بھی تیرے قبضے میں ہے اور شیطان بھی تیرے قبضے میں ہے. رب کریم تو ان دونوں سے مجھے بچا لے.
اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، وہ حضرت تھانوی کا ملفوظ نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ روزانہ اپنی دعا میں یہ کہا کرو اللہ شیطان سے بچا لے، اللہ نفس سے بچا لے، تاکہ قیامت میں اللہ پوچھ لے کہ یہ گناہ تو نے کیوں کیا اور یہ کیوں کیا، تو ہم اتنا تو جواب دے دیں گے اللہ میرے بس میں نہیں تھا، میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا، میں نے تجھے بار بار کہا تھا اور تیرے بس میں تھا، تیرے قابو میں تھا، تو مجھے بچا سکتا تھا، تو نے نہیں بچایا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر یہ جواب ہمارا ہو گیا تو انشاءاللہ نجات کا راستہ نکل آئے گا۔ لیکن کبھی ہم نے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے ہی نہیں کیا، کبھی ہم نے نہیں کہا کہ اللہ شیطان سے بچا لے، نفس سے بچا لے، قیامت میں اس نے پوچھ لیا یہ گناہ کیوں کیے تو نے؟ اور اس موقع پر میں اللہ سے یوں کہوں کہ اللہ نفس نے کروایا، شیطان نے کروایا، اور میرا رب مجھ سے یہ سوال کر لے کہ کیا کبھی تو نے مجھ سے کہا بھی تھا؟ کیا تو میری پناہ میں آیا تھا؟ میں نے تجھے نہیں سکھایا تھا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، میرے استعاذہ اور میری پناہ میں آیا کر؟ کیا تو نے میری پناہ مانگی تھی کبھی؟ میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں استعاذہ کرنا چاہیے اپنے نفس سے، شیطان سے، رب کریم سے ہمیں جو ہے حوالے کر کے اپنے آپ کو بچانے کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے بہت مبارکبادی کے قابل ہے، اور ان کو جو کچھ انعامات دیے گئے ہیں ان کے والدین کی طرف سے، ان کے اقارب کی طرف سے، ان کے رشتہ داروں کی طرف سے، وہ بھی بہت خوب ہے، بلکہ یہ بہت کم ہے۔ اس قرآن کی دولت کو دیکھ کر 5,000 10,000 کوئی چیز نہیں ہوا کرتی، یہ تو ماں باپ کو تب پتہ چلے گا جب قبر میں سوئے ہوئے ہوں۔ ہمارے تو شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو، نہیں دی تو وقت آئے گا کہ تمہاری اولاد تمہاری قبروں پر لات مارتی ہوئی چلے گی۔ شاہ وسیع اللہ صاحب کا ملفوظ ہے اپنی، اور میں نے میرے کانوں سے سنا، عید الاضحیٰ کا موقع تھا، نماز کے بعد کاٹنے والا وہ نماز سے جوان نکل رہا تھا، کسی نے کہا چل تیرے ابا کی قبر پر ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہو لے، فرمایا ابا سو جو کرنا ہوگا قبر میں کرتا رہے گا، مجھے تو ابھی ذبح کر کے پیسے بنانے ہیں، یعنی لوگوں کی جانوروں کو ذبح کر کے پیسے۔ یہ بچے کا جواب ہے، کیوں؟ علم نہیں، دین نہیں، شریعت نہیں، قرآن نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کو دینداری دی ہے وہ ماں باپ قبر میں پتہ چلے گا کہ ولد صالح کیا چیز ہوتی ہے جو صدقہ جاریہ ہے، تو صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر آپ نے اس ادارے کے تعاون میں مدد کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف آپ نے اپنے بچے کی مدد نہیں فرمائی بلکہ 800 بچوں کی مدد فرمائی۔ یہ 800 بچوں کا قرآن آپ کے حصے میں لکھا جائے گا، یہ 800 بچوں کا پڑھنا آپ کے حصے میں لکھا جائے گا، یہ 800 بچوں کا راتوں میں بیدار ہو کر کے قرآن کو یاد کرنا آپ کے حصے میں لکھا جائے گا، چاہے آپ نے 100 دیے ہو، 500 دیے ہو، 5,000 دیے ہو کہ 50,000 دیے ہو، تو یہ سارا کا سارا ثواب جو ہے وہ آپ کے حصے میں لکھا جائے گا۔ اس لیے جو کچھ آپ نے ان کو تعاون کیا، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور لطیفہ ہے جو حضرت نے مجھے خود سنایا تھا کہ میرا امریکہ جانا ہوا تو رمضان المبارک کی 27 کو میں نے بیان کیا، 26 کو مطلب ایک دن آگے بیان کیا کہ بھائی دیکھو ان حفاظ کرام کو کل اچھا ہدیہ دینا، اس لیے کہ مسئلے کی حیثیت سے مسجد کی رقم نہیں دینا ہے، لیکن ہدیے سے کس نے منع کیا ہے؟ سارے مصلی کو چاہیے کہ ہدیہ دے، اچھے سے اچھا ہدیہ دے۔ ایک ایک مصلی اگر 1000 روپے بھی دے دے تو اس غریب کا کام بن جائے گا۔ تو بہرحال جو ہے مسجد کی رقومات کا مسئلہ ہے، وہ سارے وہ مسئلے تو متولیوں کو وہی مسئلے نظر آتے ہیں، باقی جو ہدیے کا مسئلہ ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو مفتی سعید صاحب نے فرمایا کہ بھائی کل کو ہر مصلی جو ہے وہ ان کو ہدیہ دے۔ دوسرے دن قرآن ختم ہوا، حافظ صاحب کو مفتی سعید صاحب نے بلایا، فرمایا کسی نے کچھ دیا تمہیں؟ میری تقریر کا کوئی اثر ہوا؟ تو اس بچے نے کہا کہ کسی نے پاکٹ قرآن جو دیا ہے نا، اس میں کا پاکٹ قرآن دیا، کسی آدمی نے ایک چھوٹا سا قرآن دیا۔ تو حضرت نے فرمایا قرآن تو تیرے سینے میں ہے، یہ کوئی دینے کی چیز تھی؟ بھئی قرآن تو تیرے سینے میں ہے، تو نے خود سنایا ان کو۔
یہ کوئی دینے کی چیز تھی، تیرا جی خوش ہو جاتا. تو نے مہینہ بھر محنت کی، تو بھوکا رہا، تو نے تب کھانا کھایا جب لوگ آرام سے کھا کر رات میں سو جاتے تھے، تب حافظ قرآن کھانا کھاتا ہے. ہر وقت اس کو فکر رہتی ہے غلطی نہ ہو، قرآن اچھی طرح پڑھو. تو بہرحال قرآن کریم ایک عظیم دولت ہے، اس پر ہم جتنا بھی ہدیہ دیں، جتنا بھی جو ہے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ کی حوصلہ افزائی یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ مزدور خوش کنت کار بیش، جس مزدور کا دل خوش ہوتا ہے نا وہ بہت کام کرتا ہے. مزدور خوش کن، جس مزدور کا دل خوش ہوتا ہے وہ بہت کام کرتا ہے. ان کے پیچھے اولیاء کی اتنی محنت نہیں ہوگی جن کی ان کے اساتذہ کی محنت. وہ رات دن ان کے پیچھے کھپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اپنا وقت قربان کرتے. میں نے عموماً دیکھا، میں سچ کہتا ہوں، میں نے عموماً دیکھا، اکابر کی اولاد میں بھی دیکھا کہ ان کی اولاد بھی نہیں بن پائی لوگوں کی اولاد کو بنانے کے لیے. علماء نے، بزرگوں نے امت کی اولاد کو بنانے میں اتنا وقت لگایا کہ اپنی اولاد نہیں بن پائی. تو جو علماء، جو اکابر، جو بزرگان دین، جو حفاظ کرام ہماری اولاد کو بنانے میں اتنا وقت لگا رہے ہیں، جتنا بھی ہم ان کو تعاون کریں یہ بہت کم ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کے اساتذہ، ان کے علماء، یہ مدرسہ سب کو ہمیں دینا چاہیے. رب کریم اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے. اس کو محبت کی نظر سے دیکھا کرو. حب الانصار من الایمان ایسے ہی نہیں کہا تھا. انصار کو محبت سے دیکھنا ثواب ہے. کیوں؟ نبی کی مدد کی، اس لیے ثواب ہے. تو مدرسہ دین کی مدد کر رہا ہے، اس بنیاد پر اس کو محبت سے دیکھنا یہ بھی باعث ثواب ہے. لیکن مل صاحب نے صحیح کہا کہ ہمارے جو ہے معاملات ایسے ہیں کہ ہم زیادہ طور پر ایک دوسرے کے خلاف کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. میں جگہ جگہ ایک جملہ کہتا ہوں، اس سفر میں نے بہت کہا کہ لوگ اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہیں، دوسروں کے سکھوں سے دکھی ہیں. مجھے میری بیماری پر دکھ نہیں ہے، لیکن آپ صحت مند کیوں ہیں اس کے لیے مجھے دکھ ہو رہا ہے. مجھے میری غریبی پر تکلیف نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ کے پاس دولت کیوں آ گئی اس لیے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. میں میرے دکھ سے دکھی نہیں، میں دوسروں کے سکھوں سے دکھی. میرے بھائیوں، یہ میرے نبی کی سنت نہیں. میرے نبی کی سنت تو یہ تھی کہ ہنستا ہوا دیکھا تو فرمایا اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا رکھے. یہ نبی کی سنت. ہم تو لوگوں کو دیکھ کر خوش ہونے والے ہیں، ہم تو لوگوں کو دیکھ کر کے اپنے دل میں دعا دینے والے ہوں. ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم سے کام نہیں بن پاتا، جو کام کرنے والے ہیں ان کو دیکھ کر کے ہم خوش ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ہو سکے ان کا تعاون کریں، ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں. یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے. میں حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ جوگوار کے جلسے میں گیا تھا. ختم بخاری میں حضرت نے وہاں فرمایا تھا کہ مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے کو بھی انشاءاللہ اللہ اپنی مغفرت سے نواز دے گا. تو جب دیواروں کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر مغفرت مل سکتی ہے تو پڑھانے والوں کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر کتنا بڑا ثواب. اپنا دل وسیع رکھے. قصور ہر ایک سے ہوتا ہے. کون ایسا ہے جو معصوم ہے؟ صرف انبیاء معصوم ہیں، ان سے قصور نہیں ہوتے. باقی سب سے قصور ہوتے ہیں. قصور کو نہ دیکھو، ان کی بھلائیوں کو دیکھو، ان کی اچھائیوں کو دیکھو، ان کی خوبیوں کو دیکھو، ان کے اچھے کاموں کو دیکھو. ان چیزوں کو دیکھا کرو. ہمیں چاہیے کہ برائی والی نظر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اچھی نظر والے اللہ ہمیں بنا دے. حضرت امام مالک نے مکان بنایا تو اس پر لکھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کیوں لکھا؟ فرمایا تیری نظر نہ لگے اس لیے. ہاں، برجستہ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ تیری نظر نہ لگے اس لیے میں نے لکھا. حضرت امام مالک کا اشارہ تھا
کہ تجھے تو خود ہی ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے تھا، تو اوپر سے مجھ کو پوچھ رہا ہے کہ یہ کیوں لکھا ہے۔ تو اللہ ہماری بد نظری سے امت کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں، ہم آپس میں پاؤں کھینچتے رہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو ذلیل کرتے رہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن کر کے رہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ کر رہیں۔ اب یہ وقت نہیں ہے۔ مسلمانوں، اگر اسی طرح زندگی گزری تو پھر اس سے بدتر حالات آ سکتے ہیں، اس سے بھی بدتر حالات آ سکتے ہیں۔ اس لیے اتفاق، اتحاد، آپس میں پیار، محبت اور ایک دوسرے کو درگزر کرنا، معاف کرنا، وسعت قلبی رکھنا اور وسعت قلبی کے ساتھ زندگی گزارو۔ انشاءاللہ تعالی اس میں بہت مزہ ہے، بہت مزہ ہے۔ میرے بھائیوں، بہت اچھی بات کہی ہے کسی بزرگ نے، فرمایا کوئی آدمی اپنی محبوب چیز کسی کو نہیں دیتا۔ مجھے میری گھڑی محبوب ہے، میں کبھی کسی کو نہیں دوں گا، لیکن فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس نے اپنا محبوب امت کے حوالے کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا بہت پیارا، بہت دلارا تھا، لیکن اس کو حوالے کر دیا۔ اور آگے حضرت فرماتے ہیں، فرمایا حوالے بھی اس طرح کیا کہ اس کو پتھر مارے گئے، حوالے بھی اس طرح کیا کہ اس کو ذلیل کیا گیا، حوالے بھی ایسے کیا کہ اس کے قتل کی سازشیں کی گئی۔ فرمایا یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے محبوب کو دے دیا۔ اگر ایک محبوب کی قربانیوں پر لاکھوں کی جان جنتی بن جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے میرا محبوب کی زندگی قربان ہو جائے گی، میری محبوب کی زندگی پھر بہت اچھی ہوگی۔ تو اللہ نے اپنا محبوب اس امت کے حوالے کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اطاعت کریں۔ ایک عام طور پر مولانا ادریس صاحب کاندھلوی علیہ رحمہ کی بات اکثر سنایا میں کرتا ہوں کہ دیکھو یہی نبی جب معراج میں گیا تو اس کے لیے براق آیا، تھوڑی دیر میں پہنچ گئے بیت المقدس، اور یہی نبی جب جا رہا ہے مدینے ہجرت کر کے تو کوئی براق نہیں، اپنے پیسوں سے اونٹنی خریدنی پڑی اور چھپتے چھپاتے جانا پڑا، اور 3 دن غار ثور میں چھپنا پڑا، اور ہفتہ 10 دن لگ گیا، اور پیچھے لوگ بھی پڑے پکڑنے کے لیے، اور کیسے حالات آئے۔ تو جو نبی کو براق مل سکتا ہے معراج میں، اس نبی کے لیے مدینہ پہنچانے پر کیوں براق نہیں آیا؟ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ اللہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ معراج کا سفر میری میزبانی کا سفر تھا، اس لیے میں نے گاڑی بھیجی تھی۔ معراج کا سفر وہ میری میزبانی ہو رہی تھی، میرا مہمان بن کر کے آ رہا تھا، تو میں نے اپنی گاڑی بھیج دی، اپنا براق بھیج دیا۔ اور فرمایا ہجرت کا سفر دعوت و تبلیغ کا سفر تھا، اور یقینی بات ہے کہ میرے نبی کو اس حالت میں بھیج کر میں نے کہہ دیا کہ دعوت و تبلیغ کے لیے مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ یہ طے شدہ ہے کہ حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گے، یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ اس راستے میں حالات کے بغیر جنت مل ہی نہیں سکتی۔ حق تعالی ہم تمام کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور رب کریم ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے، للہیت بھی عطا فرمائے، قرآن کی اتباع کا ذوق عطا فرمائے، سنت نبوی کی توفیق عطا فرمائے، اور استغفار کی کثرت کا اہتمام ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھنے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں اتحاد عطا فرما، ہمیں اتفاق عطا فرما، ہم سب کے دلوں کو ایک دل بنا دے، ہمارے قلوب کو ایک قلب بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہو اس کی پریشانی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک محبوب کے جھنڈا تلے ہم سب کو جمع فرما دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈا تلے ہمیں دنیا میں بھی جمع فرما اور ہمیں آخرت میں بھی جمع فرمانا۔ اے الہ العالمین اختلاف سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تذلیل سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کسی کے خلاف سازش سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نظر بد سے ہماری بھی حفاظت فرما، بدنگاہی سے ہماری بھی حفاظت فرما، اے اللہ
کسی کے خلاف زندگی گزارنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ان بچوں کو قبول فرما، ان کے سینے میں تا قیام قیامت قرآن محفوظ فرما، ان کو اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتلو کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو تاج کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ان کے اساتذہ کی الہ العالمین مغفرت فرما، اے اللہ ان کے پیچھے خرچ کرنے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ اس ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کی مغفرت فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما۔ اے الہ العالمین یہ مجمع تیرے قرآن کی نسبت پر آیا ہے، تیری نسبت پر آیا ہے، ان کی دلی مرادیں تو ہی جانتا ہے، ان کے مصائب تو ہی جانتا ہے، ان کی پریشانیاں تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ ہماری مسکراہٹیں ہونٹوں کی مسکراہٹ ہے، ہم سب کے دل رو رہے ہیں، مولا کریم تو خوب جانتا ہے کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ اے اللہ آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرمائیں۔ ہم کیسے یہ ہیں، تیرے بندے ہیں اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، توتے ہوئے صحیح پھوتے ہوئے صحیح، توتا ہوا کلمہ صحیح پھوتی ہوئی نماز صحیح، نام تو تیرا ہی لے رہے، کلمہ تو تیرا ہی پڑھ رہے۔ اے اللہ کتنا موقع ہو گیا ان کے پاس، کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا اللہ مر گیا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو مرتا نہیں ہے، تو حی لا یموت، تو حی لا یموت ہے، تو حی لا یموت ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم ربنا لا تجعلنا برحمتک من القوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ سب کے مسائل حل فرما دے، مشکلات حل فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، نکاح والوں میں محبتیں عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت ایمان پر جلانا، موت دے تو نماز پر دینا، تلاوت پر دینا، ذکر پر دینا، حدیث پڑھاتے ہوئے دینا۔ اے اللہ کتے اور بلوں جیسی رجرتی موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ما بعد الموت کی ساری زندگی آسان فرما کر، اے اللہ نبی کے جھنڈا تلے ہم سب کو جمع فرما کر، اے اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عطا فرمانا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس میں جس کے آنسو بہ رہے ہیں، کوئی تو ہوگا جس کی آمین تجھے پیاری ہوگی، اے اللہ ایک تو مخلص ہوگا اس مجمع، اے اللہ اس کی مخلصانہ آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا